جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں عقیدہ ملائکہ پڑھا تھا، فرشتوں پر ایمان۔ آج کے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کا چوتھا عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ چوتھا عقیدہ ہے عقیدہ کتب، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اونچا بولیے، کس پر ایمان لانا؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ بیٹے مین لانگ کویسچن تو ہوگا ہمارا قرآن مجید کی خصوصیات، اصل لانگ کویسچن ہمارا یہ ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ٹاپک آسمانی کتابوں والا ہے، اس میں بیٹا 3-4 شارٹ ہیں۔ مثلا جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے عقیدہ کتب یا آسمانی کتابوں پر ایمان، یہاں پر پہلی لائن پر آپ نے بیٹے ہیڈنگ لکھنی ہے، جلدی سے لکھیں گے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ یہ لانگ کویسچن پڑھانے سے پہلے آپ کو میں کچھ شارٹ کروا رہا ہوں۔ پہلا شارٹ یہ ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ساروں پر ایمان ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں صرف رسولوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں مگر انجیل کو نہیں مانتا، تو یاد رکھ لے وہ بندہ مومن، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ جتنا آقا علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا پچھلے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جتنا قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا پچھلی کتابوں کو سچا ماننا بھی ضروری۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ رسول بھی سچے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی۔ یہ پہلا کیا ہے بیٹا؟ شارٹ۔ اس کے بعد آگے آئیے، جہاں آیت لکھی ہوئی ہے وہاں آپ نے لکھنا ہے ایمان والوں کی خوبی۔ یہ دوسرا شارٹ ہے، ایمان والوں کی خوبی۔ تیزی کے ساتھ بیٹے لکھتے جائیں کیونکہ ہم نے اپنے اصل لانگ کویسچن تک پہنچنا ہے۔ ایمان والوں کی خوبی، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن میں ہے اس میں جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پچھلی کتابوں میں نازل ہوا اس پر بھی ایمان اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ترجمہ بولو بیٹے، کیا مطلب ہے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ اب یہاں لکھیں گے مشہور کتابیں۔ یاد رکھ لیں یہ والا جو شارٹ کویسچن ہے، یہ میرا پتر ہر سال پیپر میں آتا ہے، ہر سال، کہ اللہ نے جو ساری کتابیں نازل کی ان میں سے مشہور ترین کتابیں کون سی ہیں؟ صرف یہی 4 کتابیں نہیں اتری، کتابیں اور بھی بڑی اتری، مگر ان میں سے 4 مشہور یہ ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی لکھی ہے تورات، اونچا بولیے، کن پر نازل ہوئی؟ زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اچھا شاباش۔ اب اگلا شارٹ وہ لکھیں گے مشترک باتیں۔ مشترک باتیں، مشترک کہتے ہیں کامن۔ بیٹے یہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی نا، ان میں کچھ باتیں کامن تھیں۔ آپ سے شارٹ میں پوچھا جائے گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ساری آسمانی کتابوں میں ایک جیسی تھیں، بیٹے وہ کون کون سی ہیں؟ انڈر لائن کریں۔ مثلا اونچا بولیے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اعمال کی جزا و سزا۔ یہ بیٹا کامن باتیں تھیں جو قرآن میں بھی ہیں اور پچھلی کتابوں میں بھی۔ اب آ جائیں اگلے پیج پر، تو وہاں پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ بیٹے جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہم نے قرآن کو بھی ماننا ہے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو باتیں پچھلی کتابوں میں نازل ہوئی ہیں ہم ان پر بھی عمل کریں گے اور قرآن میں جو نازل ہوا اس پہ بھی عمل کریں گے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عمل ہم اس کے مطابق کریں گے جو قرآن میں ہے، اور ان میں جو کچھ نازل ہوا اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے. میری بات سمجھیں؟ ڈفرنس ہے. پچھلی کتابوں کو سچا ماننا ہے لیکن عمل کس کے مطابق کرنا ہے؟ تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف ان کو سچا کہیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمل ہم کس کے مطابق کریں گے؟ کلیئر ہوگی بات؟ یہ بیٹے شارٹ ہیں اس ٹاپک میں، لیکن جو لانگ کویسچن ہے قرآن مجید کی خصوصیات، یہ بیٹے یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے. جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے کہ آپ نے قرآن مجید کی خصوصیات لکھنی ہیں، تو سب سے پہلے میرا پتر آپ نے قرآن کا لغوی معنی لکھنا ہے اضافی ہیڈنگ کے طور پر. قرآن مجید کا لغوی معنی. جی میرا پتر شاباش، تیزی کے ساتھ لکھو. آپ لکھیں گے قرآن کا لفظ قراءتن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، جس کا معنی ہے پڑھنا. قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. یہ ہے بیٹا اس کا لغوی معنی. اس کے بعد آپ نے اگلا لکھنا ہے قرآن کا اصطلاحی معنی. قرآن کا اصطلاحی معنی یہ بھی بیٹے آپ نے خود سے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور ایڈ کر کے آپ نے بیٹا اس لانگ کویسچن کے شروع میں اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ نے لکھنا ہے. انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تیئیس سال کے عرصہ میں وقفے یا وقفہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عربی زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری الہامی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. آخری الہامی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. آخری الہامی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. یہ ہو گیا بیٹے تعریف. اس کے بعد اب آپ آ جاتے ہیں جو بک کے اندر اس کی خوبیاں لکھی ہیں. پہلی لکھی ہوئی ہے بیٹے محفوظ کتاب. آپ بچپن سے آلریڈی اسی چیپٹر میں آپ 2 مرتبہ پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ وہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں بیٹا. دوسرا یہ بلکہ اس سے بھی پہلا پوائنٹ تھا آخری آسمانی کتاب. آخری
आसमानी किताब। अब ये खूबी किसी और किताब को नहीं मिली कि सबसे आखिर पर ये किताब है, इसके बाद अब और कोई किताब नहीं आने वाली। फिर दूसरी खूबी थी महफूज किताब, बता दिया। अब तीसरी बात वो है बेटा जिंदा ज़ुबान वाली किताब। बेटे ये वो किताब है जो इस वक्त भी, अंडरलाइन करें, आखिरत में तो सबकी ज़ुबान अरबी होगी ही, मगर इस वक्त दुनिया में भी 20 से ज़ायद मुल्कों की नेशनल लैंग्वेज अरबी है। अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज़ बोर्ड का, 20 मुल्कों में बोली जाती है और बाकी ज़ुबानें मुर्दा हो गई, ख़त्म हो गई, मगर कुरान जिस ज़ुबान में उतरा वो ज़ुबान कभी भी ख़त्म नहीं हुई। फिर अगली बेटे आलमगीर किताब। पहले जितनी भी किताबें आईं वो बेटे सारी की सारी एक कौम के लिए होती थी, एक इलाके के लिए, एक शहर के लिए, मगर ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही नहीं कहती, ये कहती है या अय्युहन्नास, सारे लोगों के लिए आई। आलमगीर मतलब यूनिवर्सल, सब के लिए आई। तो ये खूबी किसी और किताब के पास नहीं है। फिर अगला है जामे किताब। बेटे आपको याद होगा, आपने ये खूबी आका अलैहिस्सलाम की भी पढ़ी थी कि जितने पिछले नबी आए उन नबियों में जितनी खूबियाँ थी वो सारी आका अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। ऐसे ही ये किताब कुरान मजीद, ये भी बेटे जामे किताब है। जामे किताब का क्या मतलब? वो तालीमात जो पिछली सारी किताबों में थी, अल्लाह ने वो सारी तालीमात इस किताब कुरान मजीद के अंदर जमा फरमा दी। फिर बेटे अगली खूबी ये अक्ल व तहजीब की तायीद करने वाली किताब। इस किताब के अंदर बेटे कोई एक बात भी ऐसी नहीं जो मावराए अक्ल हो या जो सिविलाइजेशन और अखलाकियात और मोरालिटीज़ उसके लेवल से हटकर हो। जब क्या बाकी किताबें पढ़ें जो पहले आईं, खैर उनमें तो अब तब्दीलियाँ हो गई, लेकिन कभी आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो तौरात, ज़बूर, इंजील का, तो आपको एक अजीब ही लगेगा कि हम कोई ग्लैमर कहानी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वाहियात किस्म की बातें बाद में ऐड कर दी, लेकिन कुरान के अंदर एक जुमला भी ऐसा नहीं कि जिससे आपको ये लगे कि ये बात अकल से मावरा कर दी गई। फिर आखिरी बेटे वह किताब एजाज। किताब एजाज, एजाज का मतलब है मोजज़ा। इसको अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ये बेटा मोजज़ा किताब। कैसे मोजज़ा कैसे है? अल्लाह ने जगह जगह पे चैलेंज किया कि ये किताब मैंने बना दी है, तुम इस जैसी एक सूरत भी बना के ले आओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बेटे एक सूरत भी तो कोई बना के ला सका? फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसी एक सूरत भी बना के ले, कोई ना ला सका। तो चैलेंज करती है ये किताब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैलेंज करती है, मगर कोई शख्स भी आज तक 1400 साल बीत गए इस किताब के चैलेंज को कबूल नहीं कर सका। फिर बेटे अब आगे लिखेंगे हर चीज़ का इल्म देने वाली किताब। हर चीज़ का इल्म देने वाली किताब। ये खूबी बेटे कुरान मजीद की है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें हर खुश्क और तर चीज़ का इल्म रख दिया गया है। हर खुश्क और तर चीज़ का इल्म रख दिया गया है। फिर बेटे अगली खूबी है अरूजो ज़वाल का सबब। अरूजो ज़वाल का सबब, ये किताब पढ़ने वाले उरूज पाते हैं और ना पढ़ने वाले पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है, ज़वाल का शिकार होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसके ज़रिए हम बहुत सी
قوموں کو عروج اور بہت سوں کو زوال دیتے ہیں۔ پھر بیٹا تاثیر رکھنے والی کتاب، تاثیر رکھنے والی کتاب، یہ بیٹے وہ کتاب ہے کہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، سمپل عربی سنتے جائیں، آپ کو ایک خاص قسم کی لذت، سکون، آرام، چین آپ کو میسر آتا جائے گا، آپ ایک سکون فیل کریں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ اور اینڈ پر بیٹے آپ لکھ لیں گے خلاصہ کلام، خلاصہ کلام۔ تو قرآن مجید بے شمار خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ بیٹے وہ کل لانگ کویسچن پہلے شارٹ بتائے، اس کے بعد آپ کو لانگ، تو یوں ہمارا چوتھا عقیدہ بھی آج کے لیکچر میں مکمل ہو گیا۔